پی ٹی آئی ایک طرف مذاکرات سے حکومت کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانا چاہتی ہے، ساتھ پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج بھی کر رہی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی پہنچے، شاید پی ٹی آئی کے اراکین مسلسل شور شرابہ کرتے رہے۔ اسپیکر ایاز صادق اسی شور شرابے میں ایوان کی کارروائی کو چلاتے رہے۔ جی نفیسہ شاہ صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ناٹ پریزنٹ۔ سہیل سلطان صاحب نے ریکویسٹ کیا ڈیفرمنٹ کی۔ یہ دونوں ڈیفرمنٹ آئٹم 6 ہیں۔ اس شور شرابے کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے آئے اور سب نے ایک معاملہ اٹھایا کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ جو مشاورتی اجلاس ہے ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ایک براڈر ڈیموکریٹک ایجنڈا بنا کر ایک جستجو کا آغاز کریں گے تاکہ اس ملک کے جو بحرانوں کا جو اس کو سامنا ہے، اور یہ بات بھی طے کرنے کے لیے کہ آخر کار اس ملک پہ حکمران چننے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے۔ ملک میں آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہم ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے مشاورت شروع کی ہے، اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے میں ہم ایک بہت بڑی جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے سیمینار ہوگا، ہم عوام سے جو اوپینین لیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک عمل طے کریں گے۔ یعنی اب پی ٹی آئی کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپوزیشن کے باقی جماعتوں سے بھی بات کرنی ہے۔ ایک طرف ملک کی سیاست زوروں پر ہے اور امریکہ میں آنے والی بڑی تبدیلی بھی آ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر دیے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا انٹرسٹ عمران خان کی رہائی سے متعلق ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کا صدر پہلے ہی روز اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسروں پر توجہ دے دے، اس لیے پاکستان سے متعلق پالیسی کیا ہوگی اس کے لیے شاید کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی ایک طرف حکومت سے ریلیف مانگ رہی ہے، دوسری طرف ایوان کو نہ چلنے دینے کے لیے جو ہے وہ راہ بھی بنا رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ تحریک انصاف سب کچھ ہی کر کے دیکھ چکی ہے، لیکن فی الحال کچھ بنا نہیں۔ حکومت مان نہیں رہی، ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ زیادہ لفٹ نہیں کروا رہی۔ پچھلے سال فروری میں الیکشن آئے گزر گئے، مسلم لیگ نون نے فارم 47 کے تنازع کے باوجود حکومت بنانی تھی، بنا لی۔ 26 میں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہ تھے، لیکن پاس کرانا تھی، نمبر پورے ہوئے اور کروا لی گئی۔ آئینی بینچ بنانا تھا، بن گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا، رک گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانا تھا، بنا دیا۔ آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین کو سونپنا تھی، سونپ دی۔ علی میر گنڈاپور دوبارہ اسلام آباد پہنچے، احتجاج ریکارڈ کرایا، پھر چلے گئے۔ 24 نومبر کو عشا بی بی نے بھی زور لگایا، ٹی چو تک پہنچی، آنسو گیس کے شیل چلے، پھر کہا جاتا ہے گولیاں بھی چلی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ احتجاج ختم ہوا۔ فائنل کال کے بعد سول نافرمانی کی کال آئی، لیکن کچھ نہ کر سکی، گزر گئی۔ فیصلوں پر فیصلے آئے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا بھی ہو گئی، مذاکرات کی بات چلی، ٹھہر گئی۔ اب تک کچھ بھی ٹھوس نہیں نکلا، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا وہ بھی کل آ گئے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اتنا کچھ ہو گیا لیکن کچھ نہ بدلا تو سٹیٹس کو پی ڈی ایم کے وقت سے جیسا طے ہوا تھا ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ سیاسی منظرنامے پر تمام تبدیلیوں کے باوجود بھی کچھ چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ پہلی یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ اپنی جگہ ویسے ہی قائم۔ دوسری یہ کہ تحریک انصاف پر سختیوں میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی، اور تیسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تمام کوششوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگا، اور چوتھا یہ کہ سسٹم اپنی جگہ قائم ہے۔ عدالت یا سیاسی قوت جلسے یا دھرنے کی صورت میں اس کا راستہ نہ روک سکے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے بنیادی ڈھانچے میں بھی بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ ناظرین، یوں لگتا ہے کہ جیسے اسٹیٹس کو کا دریا بہتا جا رہا ہے، کچھ فاصلے پر کچھ رکاوٹ آتی ہے، کوئی پتھر شاید ضرور آتے ہیں، لیکن اس دریا کی جو روانی ہے جو کی توں جاری ہے۔ پی ٹی آئی اب سسٹم میں سے مذاکرات کے ذریعے گنجائش نکالنا چاہ رہی ہے، لیکن وہاں بھی ایک بریک سی لگی ہے۔
हुकूमत अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरा कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात पर गौर किया गया और जायजा लिया गया कि अब हुकूमत इसका क्या जवाब दे, क्योंकि मुशावरत से हतमी जवाब तैयार किया जाए। फिलहाल मीटिंग चल रही हैं, कल भी है हमारी मीटिंग और मे भी परसों भी हो, तो डेलिब्रेशंस हो रही हैं। आज सातों जमातें जो थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं और जो 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको जवाब देंगे। हुकूमत पीटीआई का जुडिशल कमीशन का मुतालबा मनोन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर समझते हैं कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। देखिए, वो कल भी मैं कह चुका हूं, बिल्कुल अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन फिर भी बनाया जा सकता है। कोई ऐसी कतगन नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बई के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चर्च जला था उस पर भी कमीशन बना था, तो कमीशन बनते रहते हैं। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत अभी इस मामले को लंबा खींचेगी। इत्तेहादियों से सलाह मशवरे होंगे, उनकी राय आ जाने के बाद हतमी जवाब दिया जाएगा। वैसे भी इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं कि इस माह के आखिर तक जवाब दे दिया जाएगा और वो जो लिमिट है, जो तारीख दी गई है 27 या 28, वो अब तक तो हुकूमत यही कह रही है कि उससे पहले पहले वो अपना तहरीरी जवाब जो है वो दे देंगे। नाज़रीन, वैसे तो हुकूमती जवाब क्या होगा ये सभी को पता है, यानी जवाब ही सही, अब तो सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है, यानी कमीशन बनने के इम्कानात जो हैं वो कुछ ज़्यादा रोशन नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म को भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया, यानी वज़ीर आज़म भी अब ऑन बोर्ड हैं। काबीना इजलास से कबल हुकूमती कमेटी के अरकान इसाक डार, आज़म नज़ीर तारर और सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से भी जो है वो आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म दिया है। अब इस सारे मामले में एक सवाल अपनी जगह जूं का तुम है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। ये मुस्तकबिल में करीब में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई की वाहिद उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता है, कल वो भी आ गए। अब देखते हैं कि क्या बनता है, इसलिए पीटीआई को इस वक्त तक सिर्फ इंतजार ही रहेगा। पहला तो ये नाज़रीन की हुकूमत के जुडिशल कमीशन पर जवाब का ये इंतजार पीटीआई को रहेगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की कार्रवाई और बनने वाले बेंच का। वैसे तहरीक इंसाफ इसी हफ्ते ये केस रिव्यू के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जा रही है। और तीसरा जो इंतजार रहेगा वो होगा सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से कि क्या सपोर्ट आती है या नहीं, और अगर आती है तो किस शक्ल में आती है। बाकी नाज़रीन, तहरीक इंसाफ भी अब किसी हद तक जानती है कि मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद लगानी चाहिए, इसीलिए उनकी नज़रें भी कहीं ना कहीं अमेरिका की जानिब ज़रूर होंगी, क्योंकि क्या 2025 इमरान खान की रिहाई का साल होगा। अंदरूनी और बैरूनी मामलात आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से सूरत हाल को क्लियर करें।